مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانھا لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلھا امتی، اور انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافعہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانھا لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلھا امتی، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلھا ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی، ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاتا ہے، ان کی کرن اور ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا نہ ساری سرفیوں نو تھپنی تو ڈین بن جاوے۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے، ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جے، اوے میں بڑے گتر کھا دے جے، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جے۔ اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا، وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر
ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہو گئے۔ یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں۔ یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی۔ قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا۔ اور قد یہ نہیں ہوگا، 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے۔ اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں کو، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے۔ میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے۔ میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما۔ اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی۔ میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر۔ لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ بلا میری اردو کے تو ٹھیک ہونی، میری عربی کے تو ٹھیک ہوں، میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا۔ وہ اتنا مذاق اڑا کے یہ لائبہ کہاں سے آ گئی، میں کہ اللہ تمہیں نہ دے۔ ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب۔ ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں، اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا۔ وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے، وہ ایسے 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 ایسے، جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے۔ تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی۔ یہ تمہارا ممبر چھوٹا، ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تو ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھی۔ وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا۔ جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سپ ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔
تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں، حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا، وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا، اس کو تھوک نہیں آتا، تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اور اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا، اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اپرن کا ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنا کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو، تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا، میں کہ تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی، تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسے۔ جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے۔ جب آئی عینا کی بات تو وہ ایسے ہو، لعبہ عینا، حسین ترین حوریں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہے، اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، لعبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے آئے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے؟ نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام، ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، عین موٹی آنکھ ہوئے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ایک اور عجیب آیت پیدا تو ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا۔ یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے،
قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے۔ صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا۔ یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے۔ ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں نا؟ ہم نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے۔ اب روکتے ہیں اپنے آپ۔ میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے، جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے، وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشن تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا، کوئی گانوں کی بھی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ سنی، تو ہم مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے پڑھنے لگا، میں کہا ٹھہر جاؤ میں بھی دہراتا ہوں۔ اچھا بول۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ ہنستے ہنستے پیچھے چلا گیا، کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، کیونکہ میرے دماغ میں ہے، وہ ویسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ۔ بڑے دعوے سے اسے میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے پھر تو میں پکڑ لوں گا، اگر 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک سنا۔ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا ربا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا تیری معلومات کے لیے یہ فلم پھلنے خاں ہے، اور سلونی ایک تھی مروی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے۔ ناز سینما میں نے یہ فلم دیکھی تھی، میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر سے۔ تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہم نے کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر۔ کہاں ہے جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا، سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے،
ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا۔ اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، ذواتا افنان مدہامتان، تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی، تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھوک اتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا ہوگا۔ پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی، حدیث پاک میں۔ مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں، یعنی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ عمیر بن ابی الحمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں مٹھی میں، کہنے لگے بخن بخن، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں۔ کہ تو ہے ہی جنتی۔ وہ جو کھجوریں تھیں نا پھینک دی، کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے، اور جا کے چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے حوروں کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس لیے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر دم بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ یہاں 2 منٹ بیوی کو دیکھ رہا ہوں باقی کی خیر سائے کی رہے، اور وہاں ہزاروں سال دیکھتے رہو، مزے کرتے رہو۔ علم ہے اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہچان اور آخرت کی پہچان، یہ علم ہے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ ہم فقہی مباحث میں الجھ گئے، اصل تو متن حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے، ترجمۃ الباب، وہ کتنا وقت لے جاتی۔ جو علم ہے نا اس سے ہم دور ہیں، وہ ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهوى الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا أذول بدائه وأحط منك بجفنه وبمائه، فومن وحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستعصر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ متنبی کا پہلا قصیدہ، کب پڑھی تھی؟ 1974، اور یاد کی تھی، اب تو بہت ساری بھول گئی، یاد کی تھی جیسے جیسے پڑھاتے تھے بھی، تو مجھے شاعری کا ذوق ہے، مجھے جلدی سے یاد بھی ہو جاتا۔ یہاں ایک آیا آسٹریلیا کا سفیر جو ملنے، وہ تھا عربی پڑھا ہوا، اور عربی میں ماسٹر کیا تھا لندن میں، اور سعودیہ میں 3 سال رہا، 2 سال مصر میں رہا۔ تو یہاں میرا جو کہ نام ہے تو وہ ملنے کے لیے آ گیا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے بھی عربی پڑھی ہے، متنبی بہت صاحب کتاب تھی، اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے قصیدہ شروع کر دی، میں میں تمہیں متنبی سناتا ہوں۔ وہ تو اتنا حیران پریشان، وہ کہنے لگا شیخ میں نے پہلا عالم دیکھا ہے جو ایسے شعر پڑھتا ہے پانی کی طرح۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، صاحب علم بنائے۔ شکر کرو اللہ نے اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، اہل ہوا سے دور ہو اس کا شکر ادا کر۔ اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے، اور اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے۔